سے مقابلے کی بات کر رہا ہے. ابھی تو ابو بکر کا مقابلہ نہ کر سکا, تو ابھی عمر کے برابر نہیں ہے, تو ابھی علی کے برابر نہیں ہے, تو عثمان غنی کے برابر نہیں. ارے یہ تو بہت بلند و بالا ہے. حضور کے آخری ادنا صحابی کے برابر تو نہیں ہے. جب صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر کہاں سے ہو؟ تو یہ ان کے عقیدے پتہ چلا باطل عقیدے ہیں. عقیدہ اہل سنت کا ہی حق ہے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہے, جو دلائل کے ساتھ مزین ہیں. آقا نے کہا کہ جتنی عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی. یہ تو مشکات شریف تک اتنی ہی روایت ہے, مگر آئیے آگے روایت کہاں پہنچتی ہے. امام عبد الرحمن الصفوری اس میں لکھتے ہیں کہ یہی بات حضرت عمر تک پہنچی. کہنے والے نے کہا عمر جانتے ہو آج رسول اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ اے عمر تمہاری تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر. حضرت عمر نے جب سنا کہ ابو بکر کا یہ مقام, یہ فضیلت, یہ عظمت, آپ رونے لگے اور وہ ایک تاریخی جملہ کہا. قربان جاؤں میں جملے پہ, کیا جملہ تھا؟ کہا کہ ابو بکر کا میں کہاں مقابلہ کر سکتا ہوں, کاش میں عمر نہ ہوتا, ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. تو یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا عالم ہے. مگر جب آپ سنیں کہ کوئی ایسا فرقہ بھی وجود میں آئے جو کہے کہ جو 2 سال اور تقریباً 2.5 سال کے قریب جو خلافت کا دور رہا حضرت ابو بکر صدیق کا, اس خلافت میں یہ ابو بکر صدیق جو نبی کے یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی, اور یہ حضور نے پیشگی فرما دیا تھا. ترمذی شریف میں ایک حدیث آتی ہے, صحابہ رسول کہتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ اس طرح مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ ایک طرف ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. درمیان میں آقا تھے, ایک طرف عمر تھے, ایک طرف ابو بکر تھے. آپ اس طرح مسجد میں آتے اور کہتے ہیں اے صحابہ کی جماعت, تم نے دیکھا میں ابو بکر اور عمر کیسے داخل ہوئے مسجد میں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے عمر اور ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے. فرمایا گواہ ہو جاؤ, جس طرح ہاتھ پکڑ کے ہم اس مسجد میں داخل ہوئے اسی طرح ایک ساتھ ہم قبر میں بھی ہوں گے اور بروز حشر بھی اسی طرح ہاتھ پکڑ کے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح ہم آخرت میں آئیں گے. جس کا مقام یہ کہ جو رسول کے مزار میں آرام کرنا ہو, جس کا درجہ یہ کہ جو آخرت میں رسول کے ساتھ آئے, جن کے درجے اور مقام کی بلندی ہے کہ آقا کے سب سے عظیم ترین صحابی ہو اور ان پر کوئی یہ تہمت لگائے کہ صاحب ابو بکر کی زندگی کے کوئی کارنامے ہی نہیں ہوئے, یہ تو معاذ اللہ نعوذ باللہ پکے منافق تھے. ایک پورا فرقہ وجود میں آ جائے اور کہے بھائی ان کی کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں تھی. ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے. پھر اہل بیت کے ماننے کے بعد ہم جس کی چاہے توہین کرے کوئی پرابلم نہیں. تو الزامات لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا باذ اللہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا ایک باغ تھا, حضور کا انتقال ہوا, ایک باغ تھا جس کا نام فدق تھا, خیبر میں وہ باغ تھا, وہ رسول نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کو دے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس باغ کو غصب کر لیا, فاطمہ سے چھین لیا نبی کی بیٹی سے. خلافت علی کا حق تھا, علی کی خلافت کے تخت پر خود قابض ہو گیا. پھر قرآن لکھنا شروع کیا, باقاعدہ یہ واقعات کتابوں میں لکھے گئے. میں فرقے کا نام بتا دیتا ہوں, اس میں مجھے کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی جھجکنے کی بات نہیں کہ میں تمام کتابیں اپنے پاس رکھتا ہوں. آپ تاریخ ناسخ التواریخ پڑھ لیجئے, یہاں تک کہ آپ اصول کافی یعقوب کلینی کی پڑھ لیجئے. یہ کون ہے؟ یہ شیعہ فرقے کے عالم, یہ چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں, یہ کئی سو سال پرانے کے مستند, ان کی جماعت کے مستند اور معتبر عالم سمجھے اور مانے جاتے ہیں. آپ یعقوب کلینی کی اصول کافی پڑھ لیجئے. آپ ابن عبد الربی کی جو ہے کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا, دیکھیں نام یاد نہیں آ رہا ہے, بہرحال میں نام بتاتا ہوں, درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ. العقد الفرید پڑھ لیجئے آپ. احمد بن ابی یعقوب کی کتاب تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 116 اٹھا کے دیکھ لیجئے. ملا باقر مجلسی جماعت کے گزرے ہیں, ان کی کتاب آپ جو ہے حق الیقین پڑھ لیجئے. یہاں سے وہاں تک تمام شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ان خلفاء کے بارے میں نعوذ باللہ توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جب قرآن لکھوانا شروع کیا اپنے دور خلافت میں, اہل بیت سے اتنا بغض تھا, اتنا حسد تھا کہ جہاں جہاں علی کا ذکر تھا علی کا نام نکال دیا, آیتیں بدل دی, قرآن تبدیل کر دیا.
ایک سورت تھی پوری جس کا نام تھا سورہ ولایت، جو اہل بیت اور علی کی فضیلت میں تھی، وہ پوری سورت قرآن سے نکال دی۔ وہ آیتیں جہاں جہاں اہل بیت کا اور حضرت علی کا نام کے ساتھ ذکر تھا، ان آیتوں میں یا تو وہ آیتوں کو نکالا یا آیتوں میں الفاظوں کو تبدیل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے یہ آیت یہ تھی اہدنا الصراط العلی، اے اللہ میں علی کے راستے پہ چلا، ابو بکر نے علی ہٹا کے کر دیا مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن میں تو یوں تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِمِثْلِ عَلِيٍّ، ہم نے اپنے محبوب پر جو قرآن نازل کیا اس میں شک اور علی کے جیسا جو بے مثال پیدا کیا، اگر اس کے مثل کوئی ہو تو لے آؤ۔ علی ہٹا دیا وہاں پہ، اور علی ہٹا کے دوسرے الفاظ کو یوں کر دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بے صورتٍ کر دیا، بس صورت لفظ لا دیا، جبکہ وہاں علی کی بات تھی۔ فَاسْأَلُوا عَلِيًّا لَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، علی سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو ابو بکر نے الفاظ ہٹا دیے، کہا علی کا نام ہٹا اور کر دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس طرح معاذ اللہ آیتیں تک انہوں نے کوٹ کوٹ کر کے بتائی کہ صاحب قرآن ابو بکر نے بدل دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کیا کر رہے تھے پھر اس وقت؟ علی تو شجاع تھے، بہادر تھے، نیڈر تھے، ڈرنے والی شخصیت تو نہیں تھے، تو اس وقت علی کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب علی نے پھر اوریجنل قرآن لکھا، اور وہ قرآن لکھ کر ابو بکر کے پاس آئے، کہا دیکھو یہ جو قرآن تم بدل رہے ہو، میں اوریجنل قرآن لایا ہوں، وہ ترتیب سے میں نے قرآن لکھا ہے جیسا رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا، جیسا حضور پر نازل ہوا تھا وہ قرآن میں لے آیا ہوں۔ اے ابو بکر یہ جرات نہ کرو کہ قرآن میں تم اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہو، الحاق کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو، گھٹا رہے ہو، تحریف کر رہے ہو، یہ سب مت کرو، یہ اصل قرآن ہے، یہ مسلمانوں میں عام کرو۔ ابو بکر نے کہا اپنا قرآن اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں، ہم تو اسی قرآن کو مسلمانوں میں عام کریں گے جو ہم نے لکھا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا علی کو چلا لایا، اس قرآن کو لے کر آپ جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلے اس مجلس سے، کہا دیکھ لو آخری بار اس قرآن، آخری بار یہ قرآن تمہیں دکھا رہا ہوں، اب قیامت تک امت اس قرآن کو نہ دیکھ سکیں گی، اور یہ سارا وبال امت جو اصل قرآن سے محروم ہوں گی، ابو بکر تمہارے اوپر ہے، عمر تمہارے اوپر ہے کہ تم نے قرآن کو بدلا۔ اور علی وہ قرآن لے کر گھر آ گئے، پھر حضرت امام حسن کو دیا اور کہا بیٹا حسن یہ قرآن کسی کو نہ دینا، اپنے پاس محفوظ رکھنا، صرف اپنے وصی اور اپنے نائب کو دینا۔ کہتے امام حسن نے وہ قرآن پھر امام حسین کے حوالے کر دیا، امام حسین نے وہ قرآن حضرت امام زین العابدین کے حوالے کر دیا، امام زین العابدین نے وہ قرآن امام باقر کو دے دیا، امام باقر نے حضرت امام جعفر صادق کو دے دیا، حضرت امام جعفر نے حضرت امام موسیٰ رضا کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو دے دیا، انہوں نے امام تقی کو دے دیا، انہوں نے حضرت امام نقی کو دے دیا، حضرت امام نقی نے امام حسن عسکری کو دے دیا، امام حسن عسکری نے امام مہدی کو دے دیا، امام مہدی وہ قرآن لے کر غائب ہو گئے غار میں۔ قیامت کے وقت جب 40 سال حکومت ہوگی مسلمانوں کی، جب وہ تشریف لائیں گے اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ گویا آپ کے اور ہمارے پاس جو اس وقت قرآن ہے وہ کون سا ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق تحریف شدہ ڈپلیکیٹ قرآن۔ ہو سکتا ہے میری بات پہ آپ کو یقین نہ ہو، جن کتابوں کے میں نے نام لیے ان کتابوں کی آپ میں سے کسی نے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کسی نے شکل بھی نہیں دیکھی، کیونکہ کتاب اول تو ہندوستان میں نہیں ملتی، کتابیں اس میں سے عربی والی کتابیں ہیں سب، میں نے سب ایران سے اور کربلا سے جو جاتے ہیں زائرین ہمارے سنی ان کے ذریعے بلائی ہے کتابیں۔ مگر آج کل میڈیا کے ذریعے ایک آسانی ایسی ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی باتوں کو ثابت کرنے میں بہت آسانی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے کتابوں تک آپ کی رسائی نہیں، بولتے ہوئے مولوی تو دیکھ سکتے ہو، ان کے اپنے چینلوں پہ ویڈیو ہے۔ چنانچہ ایک مولوی صاحب اسی وقت کے پاکستان کے شیعہ کمیونٹی کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، پاکستان میں ایک ان کی اکیڈمی ہے جس کا نام ہے زہرہ اکیڈمی، اس کے جنرل سیکرٹری ہے اور ان کا نام ہے مولوی شبیر حسن میثمی۔ شبیر حسن میثمی نام ہے ان کا، شیعہ علماء کونسل کے جنرل سیکرٹری ہے۔ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک تقریر کی اور اس میں اعلان کیا کہ وہ قرآن جو اہل بیت نے لکھا تھا جس کو ابو بکر نے لاگو نہیں کیا تھا وہ قرآن ہمیں مل گیا۔ اب
انہی کی زبانی سن لیجئے، پھر باقی بات اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمائے. میرے استاد